میرے بہنوئی نے میری بہن کا قتل کر دیا۔ بہن کی بیٹی کی وجہ سے خاندان والوں نے بہنوئی سے میری شادی کر دی۔ وہ سبھی اس سچائی سے انجان تھے کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کو مارنے گئی تو وہ مجھے کھینچ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں اپنے شوہر حیدر کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی میرے بہنوئی میرے کمرے میں آئے۔ کیونکہ میری شادی میرے بہنوئی سے ہوئی تھی، میرے گھر میں صرف میں ہی جانتی تھی کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کو مار ڈالا تھا۔ میں میری بہن کی چھوٹی بیٹی کی وجہ سے ہی اپنے بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو مار کر اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لوں گی۔ میں اپنے شوہر حیدر سے بہت نفرت کرتی تھی۔ میں نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی۔ حیدر کا بہت بڑا کاروبار تھا، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاڑی، بنگلہ، تین فیکٹریاں، سب کچھ تھا۔ اس لیے میری ماں نے میری شادی بھی میرے بہنوئی یعنی حیدر سے کروا دی۔ میری بڑی بہن مجھے سب بتاتی تھی، کیسے حیدر بند کمرے میں میری بہن پر ظلم کرتا تھا اور آدمی سے جانور بن جاتا تھا۔ اس کے جسم پر لگے نشان اس بات کے ثبوت تھے، لیکن وہ سب کے سامنے اتنا اچھا ہونے کا دکھاوا کرتا تھا کہ کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے۔ میری بہن نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ حیدر اسے مارنے کا پلان بنا رہا ہے، لیکن اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ یہ سب کچھ خود ہی ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ حیدر نے فاطمہ میری بھانجی کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کر میری بہن کے ساتھ مری گھومنے جانے کی ترکیب بنائی تھی، اور اس کے بعد میری بہن مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئی۔ اور میری بدقسمتی تھی کہ میں آخری بار اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی، کیونکہ اس کی تو لاش بھی نہیں ملی تھی۔ جب حیدر واپس آئے تب میں نے دیکھا کہ انہیں بس تھوڑی ہی سی چوٹ لگی تھی۔ وہاں میری بہن کی لاش لاوارث پڑی ہوئی تھی اور ہم یہاں گھر میں حیدر کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ میری بہن جاتے وقت خوش ہونے کے بجائے پریشان لگ رہی تھی، اور مجھے یہاں تک کہہ کر گئی تھی کہ انم، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میری فاطمہ کا خیال رکھنا اور اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ تب میں اپنے بہنوئی کو شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حادثے میں حیدر کو تھوڑی سی ہی چوٹ لگی ہو اور میری بہن کی جان چلی گئی۔ ضرور حیدر نے ہی میری بہن کو مارا ہوگا، لیکن میرا خاندان تو حیدر کو دلاسا دے رہا تھا اور حیدر پر ایک بھی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ میرے علاوہ کسی نے نہیں سوچا کہ حادثہ تو دونوں کے ساتھ ہوا تھا، پھر میری بہن ہی کیوں مری؟ الٹا باقی سب نے جب میری بہن کے بارے میں پوچھا تو میرے گھر والوں نے بھی وہی بتایا جو حیدر نے ان کو بتایا تھا۔ مجھے لگا ہی تھا کہ یہ میری بہن کو مارنے کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کیونکہ پہلے ہمیشہ جب بھی آپی اور میرے بہنوئی باہر جاتے تھے تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اس بار وہ پہلے سے ہی اس کو اپنی دادی کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ جب میں نے اپنے خاندان میں سبھی کو اس بات کے بارے میں بتایا تو وہ سبھی مجھ پر ہی غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے کہ تم اپنے بہنوئی جیسے اچھے آدمی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں ان کے سامنے تو تب چپ ہو گئی، لیکن جب اس کے بعد میرے بہنوئی میرے گھر آئے تو موقع ملتے ہی ان کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ ایکسیڈنٹ تو آپ دونوں کا ہوا تھا، تو آپ کو اتنی کم چوٹ کیسے لگی؟ میں نے اچانک ہی یہ سوال حیدر سے پوچھا تو وہ میری بات سن کر چونک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میری بہن نے مری جانے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری یہ بات سن کر حیدر کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تمہیں سب پتہ ہے تو اچھی بات ہے، اور بہتر ہوگا کہ تم چپ ہی رہو اور کسی کو کچھ نہ بولو، اور ہاں، آگے سے تم اس بارے میں مجھ سے بھی کوئی سوال نہیں کرو گی۔ حیدر کا ایسا انوکھا جواب سن کر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب حیدر نے ہمارے گھر آنا بند کر دیا تھا اور کچھ دن بعد فاطمہ کو بھی ہمارے گھر سے لے گیا تھا۔ میرے گھر میں سب لوگ نارمل ہو گئے تھے، لیکن میں اپنی بہن کو پل بھر کے لیے بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ حیدر کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی، کیونکہ کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ گھر میں کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا
اور سب کو حیدر پر ہی بھروسہ تھا۔ حد تو تب ہو گئی جب 2 مہینے بعد میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں جس کے ساتھ میری بہن نے روتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تھی، جس نے میری بہن کو مار ڈالا تھا۔ لیکن میری بہن کی سال کی بیٹی اب بیمار رہنے لگی تھی اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ اسے ماں کا پیار ملے۔ سب کا ماننا تھا کہ ماں کے بعد خالہ کے علاوہ کوئی بھی فاطمہ کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی، اس لیے ہر کوئی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ میں حیدر سے شادی کر لوں، کیونکہ فاطمہ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بابا سے بات کرنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ میں فاطمہ کو یہاں لا کر بھی اس کا خیال رکھ سکتی ہوں، اسے ماں کا پیار تو یہاں بھی مل سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میری شادی میرے بہنوئی سے کروانی ہے۔ لیکن حیدر فاطمہ کو اپنے سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے خاندان کے سبھی لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور حیدر سے میری شادی کروا دی اور میں رخصت ہو کر حیدر کے ساتھ ان کے عالیشان بنگلے میں پہنچ گئی۔ مجھے رونا آ رہا تھا کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی حیدر کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری زندگی بھی میری بہن جیسی نہ ہو جائے اور شاید مجھے بھی ایک دردناک موت ہی ملے۔ میں دلہن بن کر حیدر کے کمرے میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی۔ فاطمہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی، وہ مجھے گلے لگ کر میرے پاس ہی سو گئی۔ جب حیدر کمرے میں آئے تو فاطمہ کو میرے پاس سوتا دیکھ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، پھر وہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ تب میرا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں یہاں سے کہیں بھاگ جاؤں اور کسی محفوظ جگہ پر چھپ جاؤں جہاں حیدر کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ مجھے حیدر سے بہت نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وہ میری بہن کا ہتھیارہ تھا۔ میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کر سکتی تھی، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ مجھے اب یہیں ان کے ساتھ رہنا تھا۔ فاطمہ کے لیے مجھے اب یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اگر میں اپنے شوہر کی بات نہیں مانوں گی یا ان کی عزت نہیں کروں گی تو میرے ہی گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی میری بہن نے بھی مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو فاطمہ کا خیال میں رکھوں گی، اور میں صرف فاطمہ کے لیے ہی خود کو یہ زہر پینے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اپنی انہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب حیدر کمرے میں اندر آئے میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ حیدر میرے پاس خود ہی نہ آئے تاکہ مجھے انہیں منع بھی نہ کرنا پڑے۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ حیدر کو ایک بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ میری بہن کے پاس نہیں آتے تھے۔ مجھے میری بہن کی بات یاد آئی اور میں اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر حیدر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تمہارا یہاں پورا خیال رکھا جائے گا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بس بدلے میں اتنا ہی چاہتا ہوں کہ فاطمہ بالکل ٹھیک رہے، تم اسے ماں کا پیار دو اور ایک ماں بن کر اس کا خیال رکھو تاکہ میری بیٹی کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ حیدر کی باتیں سن کر میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تمہیں اگر اپنی بیٹی کی اتنی ہی فکر تھی تو اپنی بیوی کو کیوں مار ڈالا، کیوں اپنی معصوم بیٹی سے اس کی ماں کو چھین لیا اور اب تمہیں اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے۔ لیکن میں حیدر کو کچھ بھی نہیں بول پائی کیونکہ آج میں اس سے ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی جس سے وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے بہت چالاکی سے اس انسان سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر باہر جاتی حیدر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر جو اس نے مجھے کہا وہ سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر سو گیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت تھوڑی عجیب لگی تھی کیونکہ ایسا جانور جس نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ہی مار دیا ہو وہ اپنی شادی کے دن ایسے کیسے صوفے پر سو سکتا تھا۔ پھر مجھے لگا یہ بھی اس کی کوئی چال ہی ہوگی جس سے وہ میرا دل جیتنا چاہتا ہوگا، اور پھر مجھے بھی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اگلے ہی دن مجھ سے ملنے میرے گھر والے آئے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ ماں کو میری فکر ہو رہی تھی کیونکہ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ماں کی فکر دور کرنے کے لیے میں نے انہیں بھروسہ دلایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ ماں نے بھی مجھ پر یقین کر لیا، پر حقیقت بھی یہی تھی کہ میں بالکل ٹھیک ہی تھی۔
اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ جیسا سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی غلط ابھی تک میرے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا، پر پھر بھی مجھے اس جلاد پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کتنا دوگلا انسان ہے۔ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں، اور وہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر دکھتا کچھ اور ہے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں حیدر کی سچائی اور اپنی بہن کی موت کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میرے گھر والے چلے گئے اور میں حیدر کو دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ شادی کی پہلی ہی رات میری بہن غلط ثابت ہوئی۔ حیدر بالکل ہی ٹھیک تھے اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، ان کا رویہ بھی اچھا تھا۔ میری بہن نے جو بتایا تھا اور میں جیسا سوچ رہی تھی کہ پہلی رات حیدر میرے ساتھ کیسا رویہ کریں گے، لیکن میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میرا دل یہی کہہ رہا تھا کہ شاید یہ سب صرف ایک دکھاوا تھا، مجھے ان کی سچائی پتہ نہ چل جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میرا شک دور کرنے کے لیے یہ دکھاوا کر رہے ہوں۔ اس لیے میں ابھی بھی حیدر پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ حیدر نے میری بہن کو نوکرانی بنا کر رکھا تھا، اس کے پاس گاڑی بنگلہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میری بہن نوکرانی کی طرح کام کرتی تھی۔ جب بھی وہ گھر آتی تھی تو ہمیشہ اداس دکھتی تھی، اور فاطمہ کی پیدائش کے بعد تو اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی ہی رہتی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج اور فاطمہ کی ذمہ داری لے لی تھی۔ فاطمہ مجھے ماما کہنے لگی تھی اور میرے آس پاس ہی گھومتی رہتی تھی۔ حیدر اور میری شادی کو اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ حیدر مجھے گھورتے رہتے ہیں۔ میں ان کی اس حرکت سے پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ ہر بار مجھے ایسے کیوں گھورتے رہتے ہیں؟ اس بار حیدر کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ حیدر نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ویسی ہی ہو جیسی تم دکھتی ہو، یا تم بھی اپنی بہن جیسی بن جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے حیرانی اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے مجھے یوں کیوں کہا کہ میں میری بہن کی طرح بن جاؤں گی۔ اب یہ کون سی نئی الجھن آ گئی تھی، اور ان کے لفظوں نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اور زیادہ پریشان ہونے لگی تھی۔ ایک دن فاطمہ کو بخار آ گیا تھا اور وہ پورا دن بخار سے تپی رہی تھی، تو اس وقت حیدر بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں پورا دن فکر میں ہی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن آج وہ بہت ضد پر اتر آئی تھی۔ آخر میں نے اسے دوائی دے دی اور سلا دیا۔ تبھی حیدر آ گئے اور ہمیشہ کی طرح فاطمہ سے ملنے اس کے روم میں گئے۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر حیدر گھبرا گئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ میں تب کچن میں تھی، جب باہر آئی تو فاطمہ غائب تھی۔ نوکر نے بتایا کہ حیدر اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں دونوں کے گھر واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب فاطمہ کی حالت ٹھیک ہو گئی تب حیدر اسے گھر لے آئے، اور حیدر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، لیکن میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ فاطمہ کا خیال رکھو۔ فاطمہ کو کچھ ہو جائے تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حیدر کی باتیں سن کر پہلی بار مجھے اس پر غصہ آیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ بیٹی کی اتنی فکر تھی تو اسے اس کی ماں سے دور کیوں کیا؟ میری باتیں سننے کے بعد حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی، جو سارا دن اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن پتہ نہیں فاطمہ اس سے دور کیوں رہتی تھی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسا کیوں ہوتا تھا، کیونکہ حیدر فاطمہ کے دل میں میری بہن کے لیے نفرت پیدا کر رہے تھے اور اپنی ذمہ داری نبھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے وہی ایک ہے جسے فاطمہ کی پرواہ ہے، کسی اور کو نہیں۔ میں دن بھر فاطمہ کی دیکھ بھال کرتی تھی، پھر بھی حیدر نے مجھے یہ کہا کہ فاطمہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں۔ میں کئی دنوں تک اس کے ساتھ اس کے کمرے میں رہی اور اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ میں نے بھی حیدر کے ساتھ ان کے کمرے میں نہ رہ کر اپنا غصہ اور ناراضگی جتا دی۔ میں ان کے کھانے پینے سے لے کر باقی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی تھی، لیکن ان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ اس بات کا حیدر پر اتنا اثر ہوا کہ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ انم تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان سے کچھ پوچھتی وہ فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ میں ابھی تیار ہی ہو رہی تھی کہ فاطمہ میرے پاس آئی اور بولی، مما ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیدر نے اسے جو کہا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ فاطمہ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں دادی کے یہاں چھوڑ کر مجھے تمہاری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور میں نے حیدر سے پوچھا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، پھر تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ارے بے وقوف، میں تو اس کو ایسے ہی الو بنا رہا ہوں، کیونکہ ہم فاطمہ کو وہاں نہیں لے کے جا سکتے جہاں ہم جا رہے ہیں۔ میں ڈر کے مارے وہیں کھڑی رہ گئی۔ تب مجھے یاد آیا
بتایا کہ میری بہن کو بھی حیدر نے کسی طرح گھر سے باہر لے جا کر مار دیا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی اور آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے وہ زبردستی کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے ہی جا رہے تھے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں لڑوں گی اور اسے ہی مار ڈالوں گی اور اپنی بہن کی موت کا بدلہ لوں گی۔ حیدر مجھے پہاڑوں پر لے گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب مجھ سے اکتا چکے ہیں، اس لیے اب وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جیسے میری بہن سے چھڑایا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر حیدر نے کار روک دی اور مجھے کار سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ میں چپ چاپ کار سے باہر نکلی۔ حیدر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک گلی میں لے گئے۔ میں گھبراتے ہوئے ان کے ساتھ چل رہی تھی اور پھر وہ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رک گئے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہو کر سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس گھر سے ایک جوان لڑکا باہر آیا اور وہ حیدر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حیدر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئے جہاں بستر پر ایک عورت سو رہی تھی۔ ہماری آواز سن کر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ میری بہن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ پھر حیدر نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ حیدر نے بتایا کہ یہ لڑکا عمران ہے، یہ میری کمپنی کا سیٹ تھا، اس لیے میرے گھر آتا جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ تمہاری بہن کو عمران سے پیار ہو گیا ہے اور یہ دونوں میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہے تھے اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ پیار میں اندھی ہو کر تمہاری بہن فاطمہ سے بھی دور ہو چکی تھی۔ وہ اس کا بالکل دھیان نہیں رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس پر غصہ کیا کرتی تھی، کبھی کبھی تو اس پر ہاتھ بھی اٹھایا کرتی تھی۔ ماں کا پیار نہ ملنے پر فاطمہ نے اپنی ماں سے دوری بنانی شروع کر دی تھی۔ تب سے تمہاری بہن نے تیار اور صاف ستھرا رہنا بند کر دیا تھا۔ وہ بکھری بکھری والی حالت میں ہی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، پھر تمہارے لیے سج کر کیا کروں گی۔ تمہاری بہن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے طلاق دے دو، میں عمران سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ہماری ایک بیٹی بھی ہے، تم اس کے بارے میں تو سوچو، تمہارے بنا وہ کیسے رہے گی، لیکن اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ تمہاری بھی تو بیٹی ہے تو تم اس کی ذمہ داری لے لو۔ میں اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ میں فاطمہ کے لیے تمہاری بہن کو صحیح راستے پر لانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بہن نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر عمران سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن میں جب گھر آیا تو دیکھا کہ وہ فاطمہ کو بری طرح سے پیٹ رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن پھر میں نے اسے معافی بھی مانگی۔ مجھے اب تمہاری بہن سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ ایک دن جب میں دفتر سے گھر آیا تو میں نے عمران اور تمہاری بہن کو ایک ساتھ میرے کمرے میں اور میرے بستر پر دیکھا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے یہ بات تمہارے ماں باپ کو بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہ اب مر چکی ہے، اب تم اس کے ساتھ کچھ بھی کرو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی میں نے تمہاری بہن کو بہت سمجھایا، لیکن وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور پھر ایسی بیوی کو رکھ کر میں کرتا بھی کیا۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دیا اور عمران کے ساتھ بھیج دیا اور سب کو بتایا کہ وہ پہاڑ سے گر کر مر گئی ہے۔ یہ حقیقت تمہارے ماں باپ بھی جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کی شادی مجھ سے کروائی اور یقین دلایا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ ساری سچائی سننے کے بعد میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے اس کو اپنی بہن کہتے ہوئے شرم آ رہی تھی، کیونکہ میری بہن نے اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اتنا بدنام کیا کہ میں اپنی بہن کی خاطر حیدر کو مارنے کا سوچ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لے کر میں نے حیدر کی طرف دیکھا اور سوچا کہ جسے میں اتنا غلط سمجھ رہی تھی، اس آدمی نے آج تک میری بہن کا سچ دنیا کے سامنے آنے نہیں دیا، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ کی عزت مٹی میں نہ ملے، اور میری نفرت کے بدلے میں بھی مجھے پیار اور عزت ہی دیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب سے تم سچ میں میرے لیے مر گئی ہو۔ میری بہن مجھ سے اور حیدر سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ہم دونوں اسے کوئی جواب دیے بنا ہی گھر سے آ گئے۔ سچائی جاننے کے بعد میں حیدر اور فاطمہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ میں نے حیدر سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی، انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن مجھے ایک وعدہ کرنے کو کہا کہ میں کبھی بھی اپنی بہن کی طرح ان کو دھوکہ نہیں
نہیں دوں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں حیدر، میری بہن ماں ہو کر بھی اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے تو فاطمہ کو جنم بھی نہیں دیا تھا، پھر بھی میں اسے ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی تاکہ اسے کبھی بھی میری بہن کی یاد نہ آئے۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ حیدر بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا اور اب ہماری فیملی پوری ہو گئی ہے۔ اب میرے شوہر اور میرے دونوں بچے ہی میری دنیا ہیں اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔ آج کی کہانی سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی ہر بات سچ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے سامنے ایسا جھوٹ کا پردہ بناتے ہیں کہ سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سٹوری سے آپ کو کیا سیکھ ملی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے گا اور ہماری سٹوری کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔